حضرت ابراہیم کے 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی حضرت ہاجرہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہیں، اور ایک بیوی حضرت سارہ ہیں جو شام اور فلسطین کے اندر ہے. ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ سے شام کا سفر 1 مہینے کا ہے. پیدل کا سفر ہوتا تھا 1 مہینہ، گویا کہ آنے میں 1 مہینہ اور جانے میں 1 مہینہ، کہ گویا کہ 2 مہینے کے بعد اگر وہاں سے کوئی بندہ آتا تھا سفر کر کے تو واپس اپنے گھر پہنچا تو 2 مہینے کے بعد. اب حضرت اسماعیل یہاں پر ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی بیگم ہیں، وہ یہاں پر ہیں. حضرت ابراہیم وہاں رہا کرتے تھے شام اور فلسطین کے اندر، لیکن اس دوران وہ کبھی کبھی اپنے بچوں کی اور بیوی کی خبر گیری کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم کی جو پہلی بیگم ہے حضرت سارہ ان کا نام ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا وہ بھی آپ کی بیوی، وہ بھی آپ کا بچہ، آپ ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے میں اجازت تب دوں گی آپ نے وہاں پر رات نہیں گزارنی. آپ نے رات نہیں گزارنی، آپ جائیں بچوں سے ملاقات کریں، بیگم سے ملاقات کریں اور رات گزارنے سے پہلے واپس آ جائیں. حضرت ابراہیم نے ان کی دلجوئی کی خاطر اس شرط کو مانا، اور اس شرط کو پورا کر دیا. چنانچہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر. حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد آپ حضرات کو یہ بات پہلے بھی بتلائی گئی کہ جو قبیلہ بنو جرہم آ گیا تھا، اس قبیلہ بنو جرہم کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد ایک دن تشریف لے کر آئے، تو چونکہ بیگم کی طرف سے شرط ہے کہ رات پانی گزارنے، حضرت ابراہیم نے آ کر دروازہ بجایا. اللہ کی شان یہ ہے حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے، ان کی بیگم تھی، یعنی کہ حضرت کی بہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور پوچھا کہ شوہر کہاں ہیں تمہارے؟ تو بیگم نے بتلایا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس عورت نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، بہت برے حالات ہیں. اسماعیل کماتے کچھ بھی نہیں ہے، خالی شکار کے لیے چلے جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے ہمارا گزر اوقات کو ہوتا ہے، پریشانی کی حالت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب آپ کے شوہر گھر پر آئیں آپ ان کو میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ بڑے میاں آئے تھے اور آپ کو سلام بھی کہا ہے اور پیغام دیا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو. اللہ کی شان. اب چونکہ آگے چل کر حضرت اسماعیل کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازنا تھا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ عقل کے اعتبار سے کامل ہوتا ہے. حضرت اسماعیل گھر پر آئے تو بیوی کے بتانے سے پہلے ہی وہ خیر و برکت جو حضرت ابراہیم کے آنے اور جانے کی ہوئی اس کو وہ بھانپ گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے والد صاحب آج گھر پر آئے تھے. چنانچہ اس خیر و برکت کو محسوس کرنے کے بعد بیگم سے پوچھا ہاں بھائی گھر پر میری عدم موجودگی میں کوئی آیا تھا؟ کہا بڑے میاں آئے تھے، ایک بڑے میاں آئے تھے، آ کر انہوں نے آپ کے نام سلام بھی بھجوایا، سلام آپ کا پیغام چھوڑا، اور ساتھ میں دوسرا پیغام یہ چھوڑا ہے کہ اسماعیل آئے تو بتلا دینا اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے. حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ بزرگوار وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے جو یہ چوکھٹ چھوڑنے کی بات کی ہے، تبدیل کرنے کی بات کی ہے، اس میں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تم بیوی بننے کے قابل نہیں ہو. چنانچہ حضرت اسماعیل نے اس بات پر چوکھٹ تبدیل کرنے کا مطلب لیا، طلاق دے دی اور بیوی کو الگ کر لیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا اسی خاندان کے اندر، اور اسی خاندان کے اندر نکاح کرنے کے بعد اب کئی سالوں کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم کا راؤنڈ لگا. وہی شرط دماغ میں ہونی چاہیے، رات نہیں گزارنی. اس وقت بھی جب آئے دروازہ بجایا، حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے. جب حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے تو یہی پیغام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر پر اسماعیل علیہ السلام کی عدم موجودگی کی وجہ پوچھی. کہاں ہیں؟ کہا شکار کو گئے ہیں. تو کہا کہ گزر اوقات آپ لوگوں کا کیسا چل رہا ہے؟ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے. کیا کہا؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور میرے شوہر اسماعیل عبادت گزار بھی ہیں، شکار کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا گزر بھی بہت بہترین انداز میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ جب خامد آپ کے آئیں
آپ ان کو میرا سلام کہیے گا کہ بڑے میاں آئے تھے اور پیغام دے کر گئے ہیں، اپنی چوکھٹ کو تبدیل مت کرنا۔ حضرت اسماعیل آئے تو دوبارہ خیر و برکت کو اپنے دماغ سے محسوس کیا، بیگم سے پوچھا تو بیگم نے کہا کہ بڑے میاں آئے تھے تو بتلایا یہ میرے والد صاحب تھے اور پیغام دے کر گئے ہیں کہ چوکھٹ کو تبدیل مت کرنا، مطلب تم وہ خاتون ہو جو بیوی بننے کے قابل ہو، تمہیں اپنے نکاح میں رکھا جائے۔ 2 مرتبہ ہو گئی۔ اب تیسری مرتبہ حضرت والا وہاں سے کئی سالوں کے بعد آئے اور آنے سے پہلے اپنی بیگم حضرت سارہ سے یہ پرمیشن یا اجازت یا ان کے علم میں یہ بات ڈال کر آئے، اب کہ میں جا رہا ہوں کچھ عرصہ وہاں پر رکوں گا، اب کہ میں جا رہا ہوں کچھ عرصہ وہاں پر رکوں گا، تو وہاں سے یہ بات پہلے سے طے کر کے آئے۔ اب کی بار جب یہ واپس آئے ہیں اس موقع پر اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ باپ اور بیٹا مل کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کرو۔ ٹھیک ہے، لنک جڑ گیا۔ ٹوٹل 4 مرتبہ حضرت آئے ہیں، ٹوٹل 4 مرتبہ حضرت تشریف لائے ہیں، تو چوتھی مرتبہ یعنی کہ تیسری مرتبہ جو حضرت والا کی واپسی ہوئی ہے اس موقع پر اللہ میاں کی طرف سے یہ حکم آ گیا کیا کہ اس کو تعمیر کرنا ہے، اور اس موقع پر حضرت سارہ کی اجازت سے حضرت ابراہیم نے کچھ دن یہاں پر قیام کیا اور اس کے نتیجے کے اندر یہ تعمیرات وغیرہ کا کام شروع ہوا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ طوفان آتے رہے، سیلاب آتے رہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ گھر ہمارا تعمیر کرو۔ کیسے کریں؟ روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر باقاعدہ وہ کعبہ جو حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، وہ کعبے کی جو بنیادیں تھیں ان کے ارد گرد نشان لگا کر دیے لکیر کے ذریعے سے، بعض روایات میں آتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم کو حکم ملا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدایا کو نام و نشان نہیں ہے، کہاں پر تعمیرات کرنی ہے؟ اللہ میاں نے بادل کا ٹکڑا بھجوا دیا، اللہ میاں نے بادل کا ٹکڑا بھجوایا کہ بادل کا ٹکڑا جس جگہ کے اوپر ہوگا یعنی جو سائے والی جگہ ہے وہاں پر نشان لگا دیں۔ بادل کا ٹکڑا اوپر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی سائڈوں پر نشان لگا دیں اور یہاں پر تعمیرات وغیرہ کو شروع کر دیں۔ چنانچہ وہ بادل کا ٹکڑا آیا، زمین کو کھودا گیا تو نیچے وہ پرانی جو بنیادیں تھیں وہ بنیادیں نظر آ گئیں۔ بنیادوں کے نظر آنے کے بعد وہاں پر کعبہ تعمیر کرنا شروع کیا گیا۔ کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ اگلا سوال، کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ کو جو بلند بھی ہو اور 4 کونا بھی ہو، ایسی جگہ کو جو بلند بھی ہو اور 4 کونا بھی ہو اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ المکان المرتفع المربع، 4 کونے والی عمارت جو اٹھی ہوئی ہو، بلند ہو، اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔